على فاطمة من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بولایت المرتضویہ واتم نعمتہ بالہدایت الحیدریہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں یکم رجب المرجب احمد پرنور ہیبت اللہ باقر علم اللہ عالم ما کان و ما یکون فرزند سید الساجدین سید محمد باقر علیہ السلام کی پرنور آمد کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا خلقت مصطفیٰ، مگر آج کی مناسبت کی وجہ سے ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ تو معزز سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر کیوں کہتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر اس لیے کہتے ہیں، مولا کا لقب ہے باقر العلوم۔ اس لیے کہا جاتا ہے یعنی کہ مولا نے علم خدا کو شگاف کر دیے، کھول دیا، یعنی باقر علم اللہ، یعنی علم خدا کو شگاف کرنے والا، جو علم خدا کو شگاف کرے اسے باقر کہتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی ظاہری دنیا میں آمد یکم رجب 57 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، بمطابق 16 دسمبر 676 عیسوی۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں امام باقر علیہ السلام کا ایک مختصر چھوٹا سا معجزہ بیان کرنے لگے ہیں۔ جب بنو امیہ کا اقتدار پائیدار کو جا پہنچا، یعنی کہ مستحکم محکم ہو گیا، تو اس وقت ان لوگوں نے شیعان علی مرتضیٰ کو قتل کرنا شروع کر دیا، سادات پہ ظلم کیے، مختلف اقسام کے لوگ ان سے تنگ آ گئے اور امیر المومنین پر علل الاعلان شب و ستم ہونے لگا۔ تو اس وقت شیعان علی روتے ہوئے امام سجاد کے دروازے پر آئے اور مولا سے آ کر التجا کی کہ اے مولا، اے ہمارے حامی و ناصر، ہماری مدد فرمائیے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ انہوں نے کہا مولا آپ دیکھتے ہیں کہ منبر رسول پر نفس رسول کو سب و شتم کیا جا رہا ہے، اور جو بھی ان کی مخالفت کرتا ہے یا انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے ترابی کہہ کر قتل کر دیتے ہیں یا پھر قید میں ڈال دیتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے، کل وہ دھاگا لے کر مسجد نبوی میں چلے جانا، وہ دھاگا جو جبرائیل علیہ السلام ہمارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے تھے، اور اسے تھوڑا سا ہلانا۔ یہ روایت کو نقل کرتے ہیں جابر کہتا ہے کہ مجھے بے قراری اور بے چینی کی وجہ سے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے کل کیا ہونے والا ہے، مولا نے ایسا کیوں فرمایا۔ صبح ہوتے ہی امام کی دہلیز پر پہنچ گیا جابر۔ امام باقر علیہ السلام جابر کو لے کر مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ وہاں جا کر امام نے پہلے جابر کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور کہا اے جابر، آؤ آج میں تمہیں قدرت خداوند متعال کا کرشمہ دکھاؤں۔ جابر، اگر مجھے اجازت ہوتی، اگر مجھے والد کا فرمان نہ ہوتا کہ بیٹا باقر اس دھاگے کو ہلکا سا ہلانا، اگر میرے بابا کا فرمان نہ ہوتا تو میں آج اس الٹی عقل رکھنے والی ساری خلقت کو چشم زدن میں زمین میں دھنسا دیتا۔ جابر حیران و پریشان۔ امام نے کہا جابر، آؤ آج میں تمہیں دکھاؤں کہ خداوند متعال کے نزدیک میں باقر کی کیا قدر و منزلت ہے۔ جابر کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا، سوچنے لگا کیا ہوگا، نہ جانے کیا کریں گے امام مسجد میں داخل ہوئے، اپنے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، تاکہ میرے دادا کی طرح کوئی مجھے بھی خدا نہ کہنے لگ جائے۔
امام نے 2 رکعت نماز ادا کی، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی۔ پھر جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام مسجد نبوی کے مینار پر چڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آ رہے مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ امام نے اپنی آستین سے ایک سبز رنگ کا دھاگا نکالا جو اس سلائی کے دھاگے سے بھی پتلا تھا، اور امام نے ہلکے سے اسے مسجد کے مینار کے ارد گرد گھمانا شروع کیا۔ جیسے ہی امام نے گھمایا اس دھاگے کو تو ایک ہلکا سا زلزلہ برپا ہوا مدینہ کے شہر میں۔ امام نے میری طرف دیکھا اور کہا جابر جاؤ باہر جا کر دیکھو لوگوں کا کیا حال ہوا ہے۔ جابر کہتا ہے کہ جب میں باہر آیا میں نے دیکھا تو ہر طرف تباہی کا عالم تھا، لوگ مر رہے تھے، مکان گر رہے تھے، زمین ہل رہی تھی۔ میں حیران و پریشان ہو گیا، میں نے لوگوں کو چیختے پکارتے ہوئے دیکھا تو میں خود بھی رونے لگ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے رحم آ گیا ان پہ۔ میں پھر بھاگتا ہوا واپس آیا امام کی خدمت میں نے کہا مولا باہر تو ہر طرف تباہی کا عالم ہے، موت ہی موت ہے۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ اس زلزلے میں تقریباً بنو امیہ کے 30,000 لوگ جہنم واصل ہوئے، 30,000۔ جب جابر نے آ کر امام سے کہا کہ اے مولا یہ آپ سب کیوں کر رہے ہیں، تو اس وقت امام نے فرمایا جابر کیا تو نے دیکھا نہیں، کل ہمارے شیعوں نے ہماری بارگاہ میں ان کی شکایت درج کی تھی اور کہا کہ یہ ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ جابر نے کہا مولا پھر بھی اتنی سزا؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے جابر کی طرف دیکھا اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، ذالک جزینہم ببغیہم، سورہ انعام کی آیت تلاوت فرمائی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، مولا نے جابر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی وجہ سے یہ سزا دی ہے۔ مولا نے پھر جابر کی طرف دیکھ کر فرمایا وَهَلْ نُجَعْزِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ پھر ہم کافروں کے علاوہ اور کسے سزا دیتے؟ جابر نے کہا مولا ان کے مکان گر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور پھر جب ہمارا عذاب قریب آن پہنچا تو ہم نے ان کی زمین کے نچلے حصے کو اوپر والا حصہ کر دیا۔ جابر نے کہا مولا لوگ مر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہر طرف موت کا عالم ہے، ہر طرف لوگ رو رہے ہیں۔ اس وقت امام نے جابر کی طرف دیکھا اور پھر سورہ نحل کی آیت تلاوت فرمائی۔ جابر کی طرف دیکھ کر امام فرماتے ہیں کہ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ مولا فرماتے ہیں کہ پھر جب ان پر اوپر کی جانب سے چھت آ گری اور انہیں اس جگہ سے عذاب آن پہنچا جہاں انہیں آنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ امام مسجد کے مینار سے نیچے اتر آئے، میرا ہاتھ پکڑا، باہر لے آئے اور مجھے کہا جابر تمہارے اندر بھی ابھی خامی ہے، اگر تم بالکل 100% خالص طریقے سے ہم سے محبت کرتے ہوتے تو ہمارے دشمنوں پر عذاب نازل ہوتا دیکھ کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے۔ اس وقت امام جابر کو لے کر واپس آئے امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں۔ امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آج تو تم قیامت ہی برپا کرنے والے تھے، اگر تقدیر معین نہ ہوتی اور وقت متعین نہ کیا گیا ہوتا اے میرے بیٹے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے بابا جان کیا آپ نے کل دیکھا نہیں ہمارے روتے ہوئے شیعوں کو کہ وہ کس طرح ان کی شکایت کر رہے تھے؟ میں نے چاہا کہ انہیں تھوڑا ڈراؤں تاکہ ان کے دل میں تھوڑا خوف پیدا ہو اور وہ ان عوامل سے باز آ جائیں جو وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔